علم جفر، آسٹرالوجی اور علم الاعداد جس میں تاریخ پیدائش اور اس کی کیلکولیشن، یہ کس حد تک اتھینٹک ہے؟ چونکہ قرآن میں 12 بروج کا بھی ذکر آیا ہے. ہاں جی، تو یہ آسٹرالوجی کس حد تک اتھینٹک ہے؟ دیکھو یار، یہ تو بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور ان میں سے کچھ میں نے اپنی زندگی میں حاصل بھی کیے، مگر میرے حصول کا مقصد صرف ایک تھا کہ سچائی کس علم میں موجود ہے اور کس علم میں نہیں ہے، تاکہ میں اسے پراپرلی پرسو کر سکوں. میرا کوئی مطلب یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں نے کسی چیز سے طاقت کا حصول نہیں دیکھا. نارملی پیپل یہ آبزرو کرتے ہیں، کسی کو احساس کمتری ہو جاتا ہے، کسی کو انسانوں پہ غلبے کی شدت سے آرزو ہوتی ہے. جب ان کے پاس پریکٹیکل پاورز نہیں ہوں گی تو وہ ایسے علوم کی طرف جائیں گے جہاں ان کو لوگوں پہ تھوڑا سا روب اور قیادت مل جائے. مگر ٹو بی ویری فرینک، ان میں سے کوئی بھی ایگزیکٹیچیوڈ کا حامل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک اصول ہے جس پہ ہم ہر چیز کو پرکھتے ہیں. جیسے ہم صابن خریدنے جائیں تو ہم اپنی انسانی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اس کی خوشبو دیکھیں گے، ٹیکسچر دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس کی سافٹنس دیکھیں گے. ہم وہی عقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. نیچرلی وہی عقل ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے. اتفاق دیکھو کہ انسان میں ایک ایسا عنصر ہے کہ وہ غیبی معاملات میں یا ایسے معاملات میں جو اس کی سمجھ سے باہر ہوں، یہ عقل استعمال نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو ایک خاص اصول کے مخالف کام کرے گا وہ اس کا قائل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں willing suspension of disbelief. آپ اپنے ڈس بلیف تو شو ہی نہیں کر رہے، آپ ماننے کو جا رہے ہو، آپ مان جاؤ گے. کوئی بھی شے ہو، اب اس کا رول یہ ہے کہ دیکھو ایک بس آئی ہے، بس آ کے لیٹ آئی ہے، آپ کھڑے ہو بس اسٹاپ پہ، آپ نے سب نے کہا آج بس لیٹ ہے. اب اگلے دن پھر کھڑے ہو، پھر اتفاقاً یہ مہینے کا آپ روٹین لگا لو. دوسرے دن کھڑے ہو، بس آئی ہے، آپ نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے، سب نے کہا آج بس پھر لیٹ آئی ہے. تیسرے دن بھی آپ کھڑے ہو، تیسرے دن پھر لیٹ آئی ہے. آپ نے اس مرتبہ یہ کہا ہے یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. آپ کے ساتھ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. اب باقی مہینے کے 27 دن وہ بس ٹائم پہ آئی ہے، آپ وہاں نہیں تھے، آپ وہاں نہیں تھے. اگر 27 دن وقت پہ آئے اور 3 دن لیٹ آئے تو اس پہ یہ تو نہیں نا قانون لگتا کہ یہ بس ہمیشہ لیٹ آتی ہے. دس از دی رول آف دیز آل سائنسز کہ اگر کوئی آپ کو 10 باتیں دے رہا ہے، ان میں ایک مرتبہ ایک بات آپ کے نفس کی موافقت میں ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے. بعض لوگ ایک بات پہ یقین کی وجہ سے 100% ساری باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. علم تمام اکلٹ کا ایک ہی اصول ہے کہ اس کی ایوریجز یہ ہیں، میکسیمم 3 آؤٹ آف 10 یا 100، اور اس کی وجہ سے ہم پورے ایک سبجیکٹ کو تصدیق دے دیتے ہیں. بٹ آئی ہیو گون تھرو دیز نالجز. یہ صرف میک بلیف اور اکلٹ ہے. فراست انسان کی زیادہ ہو تو اس کو بہتر نتائج مل جاتے ہیں، اور فراست میں بہت ساری چیزیں اکٹھی شامل ہوتی ہیں. سارا کلٹ شامل ہو جاتا ہے، کہیں ہاتھ شامل ہو جاتے ہیں، کہیں ستارے شامل ہو جاتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ بروج بنائے ہیں، وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ سائنس ثابت کرے گی، ایسٹرالوجی نہیں ثابت کرے گی، ایسٹرونومی ثابت کرے گی. جب ایک دفعہ امریکہ مجھے ایک پروفیسر آف کوانٹم ریلیٹیوٹی پروفیسر نے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ گاڈ، تو میں نے کہا جب ہماری اور اللہ کی دعا کی اور لفظ کی اور قبولیت دعا کی فریکوینسی ایک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک کوریڈور سا کھل گیا جس کے ایک طرف میں ہوں، دوسری طرف میرا اللہ ہے. تو اس نے کہا ناٹ کوریڈورز، نو اسٹیئرز.
میں نے کہا یار تو بور لفظ ہے اسٹیئرس. کہتا ہے نہیں, وی بلیو ان اسٹیئر, یعنی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کوانٹم اور ریلیٹیوٹی کا مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ سب ناٹ کوریڈور, اسٹیئرز. تو مجھے نہیں اچھا لگا, سچی بات ہے. مگر جب میں آیا پھر قرآن پڑھنے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب معراج اپنے آپ کو کہا کہ سیڑھیوں والا رب. تو میرے ذہن میں اپنی یہ کوئی توہین نہیں آئی. میں نے کہا دیکھو یار, اللہ وہ لفظ استعمال کرتا ہے جس کی کسی بھی فیوچرسٹک سائنس میں تصدیق ہو سکے, تاکہ اس پہ اہل عقل گواہی دے, اہل علم گواہی دے. میرے لفظ کی گواہی سائنس سے نہیں نکلتی تھی, اس کے لفظ کی نکلتی ہے, اسٹیئرز. پھر میں نے جب معراج کی بات پڑھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی کہ پھر جبریل مجھے ایک سیڑھی کے پاس لے کے آئے اور پھر مجھے اس پہ سوار کیا. وہ بہت خوبصورت تھی, بہت ہی خوبصورت تھی, پر مجھے چڑھا کے آسمان اول پہ لے گئے. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ خدا کی یہ سیڑھیاں ہیں. اس طرح بروج رستوں کے معنی میں آتے ہیں. یہ رستے بڑے عجیب و غریب ہیں. ان کو میتھمیٹیشین ٹریجیکٹریز کے نام سے جانتا ہے کہ یہ بہت طویل رستے میں کچھ رستے ایسے اللہ نے بنائے ہیں جس میں انٹری کے ساتھ ہی آپ آگے انٹر ہو جاتے ہیں اگلے سے آسمان پہ, اگلے آسمان پہ. ان کے رستے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, بہت چھوٹے ہیں, مگر جو اصولاً یہ رستے ہمیں نہیں نظر آ سکتے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ ان بروج پہ پہرے دار ہیں, فرشتے ملائکہ متمکن ہیں, ورنہ شاید کوئی راکٹ بگڑ کے ادھر چلا جائے. مگر ان کے ڈسٹینسز اتنے لانگ ہیں. مگر وہ ایسے رستے ہیں جو خدا کی مرضی سے کھلتے ہیں اور پلک جھپکنے میں آپ کو پوری, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور 7 آسمانوں تک گئے. تو سیڑھیاں اور بروج میرے خیال میں ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہیں جو آسمانوں کے راستے مختصر کر دیتے ہیں. اب اگر اس کی میں مثال دوں آپ کو تو مجھے ایک سائنسدان نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر کوئی شخص یہاں سے ٹریول کرتا ہے اور یہاں تک جاتا ہے تو بہت لمبا رستہ ہے, اور اگر وہ یہاں سے ٹریول کرتا ہے تو آگے کتنا رستہ ہے. یہ وہ بروج ہے جو کائنات کو بہت چھوٹے رستوں میں ڈال دیتے ہیں. فرض کرو یہ دنیا, ویسے ابھی بھی جو ایک تھیسس ہے کہ آپ کو 5000 میل فی گھنٹہ کے سفر سے وہ کیسے ہوگا کہ آپ اوپر چڑھ جاتے ہو. جو رفتار آپ نہیں گین کر سکتے وہ زمین کی ہے کہ 70,000 میل فی گھنٹہ یا 63,000 میل فی گھنٹہ چل رہی ہے. فرض کرو آپ اوپر ہو, امریکہ زمین کے سفر سے آنا ہے 14 گھنٹوں کے بعد, مگر زمین کے سفر سے کیسے آئے گا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ وہ 63,000 میل کی گردش جو ہے اتنے زمین ہے. امریکہ سے نکل کے دوبارہ امریکہ کتنے میں پہنچے گی؟ 24 گھنٹے نہیں, غور کرو نا آپ, اسپیڈ کے لحاظ سے غور کو, وہ 63,000 میل کی رفتار سے چل رہی ہے, اور ہم تو اوپر زمین سے جاتے 3,000 میل کی رفتار سے. اور اگر ہم ایسے اسپاٹ پہ چلے جائیں اسی سے ڈائریکٹ نیچے اتریں تو ہم نے پوری زمین کا چکر تو نہیں لگانا نا, ہم تو سیدھے امریکہ میں 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تو ابھی ایسے میٹر جو ہی یہ آ جائے گی نا ٹیکنالوجی اسپیس کی آپ کے ٹریولز میں, تو پھر آپ دیکھ لینا ایکچولی اس وقت زمین گلوبل ویلیج نہیں ہے. جو آپ سفر ہی آپ کا پورا 20-24 گھنٹوں کے بعد اب ایسے ہیں 5 گنا زیادہ وائس سے آ گئے ہیں, اور ایک طریقہ ہے کہ خلا تک بلند ہو جاؤ جو اتنا مشکل نہیں ہے, اور پھر وہاں سے پھر اترو جدھر مرضی اتر جاؤ, زمین جدھر گشت کری ادھر اتر جاؤ. آپ نے تو امریکہ جانا ہے نا, یہ نہیں کہ زمین کدھر جا رہی ہے تو لوکیٹ کر کے نیچے اتر آؤ, تو وہ شاید آدھا گھنٹہ لگے. تو اس نئی ٹیکنالوجی کے آنے سے زمین واقعی گلوبل ویلیج ہو جائے گی, ایک ہی ویلیج بن جائے.
اس لیے کوئی اتنا بڑے اچنبے کی بات نہیں ہے یعنی، مگر ہم اس علم کے لیے تو کہیں نہیں پہنچ سکتے. یہ جو بروج کا علم ہے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ 2 علم ہم اکٹھے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر جس میں انسانوں کو فائدہ ہے اسے رکھ چھوڑتے ہیں اور دوسرے کو ختم کرتے ہیں. دوسرا پھر جنوں بوتوں کے کام آتا ہے. Astronomy and astrology started together. Then astrology was left over, and astronomy is still existing in the shape of NASA, in the shape of all air travels. یہ اب ناسا کی ایسٹرونومی ایگزسٹ کر رہی ہے. اب وہ علم جو ہے جو ایسٹرولوجی ہے وہ اندھیرے کمروں میں چھپے ہوئے گمبھیر قسم کے لوگوں میں صرف حساب کتاب میں رہ گئی ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ پہلے ایک پیغمبر کو ستاروں کا علم دیا گیا تھا مگر وہ اتنا محدود علم نہیں ہو سکتا. پھر اب جس کا حساب ان کے ساتھ مل گیا وہ ٹھیک ہے. پھر بھی وہی بات ہے، کسی پیغمبر کے قریب جانا پڑتا ہے.